اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو دیا ہے، وہ سارا علم اللہ نے اکیلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جو حضرت نوح کو ملا، رقت، نوح کے پاس کیا تھی؟ رقت تھی، رونا تھا اللہ کے سامنے۔ وہ 950 برس اللہ کے سامنے روئے۔ یہ رونا آپ کو ملا حضرت نوح سے، اللہ نے دیا رقت نوح، اس کو نوح کی رقت عطا فرماؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت رونے دھونے والے نبی تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی دیکھیں، آپ کی زندگی میں بھی رونا کثرت سے ملے گا۔ اور آپ فرماتے تھے ایھا الناس ابکوا، لوگو رویا کرو، اس دن سے پہلے پہلے رو لو جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کسی کا مال کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی تجارت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ فرماتے تھے لوگوں قرآن پڑھو، اس کو خوبصورت آواز میں پڑھو اور رونے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ روتے تھے، جب آپ قرآن سنتے تھے تو آپ رو پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو آپ نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے کہا حضور آپ پر تو نازل ہوا ہے تو میں کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی تو ایک آیت پر آپ نے فرمایا بس کرو۔ تو کہتے ہیں میری نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، آپ رو رو کے سسکیاں لے لے کے آنسوں، اور آپ کی داڑھی تر تھی آنسوں سے۔ اس کا مفہوم کیا تھا اس آیت کا؟ اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت کو بلائیں گے اور ان پر ایک گواہ بھی بلائیں گے۔ میرے حبیب آپ کو بھی بلائیں گے اور آپ کی امت سے بھی گواہی آپ کو بھی ان پر گواہ بنایا جائے گا، اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرا دین ان تک پہنچایا تھا کہ نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا سوال تھا نبی کے لیے کہ پتہ نہیں یار مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو گئی ہو۔ حالانکہ حضور سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا ڈر دل میں اتنا کہ اللہ نے پوچھ لیا میرے سے کہ میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ بس اسی منظر کو سوچ سوچ کے آپ کے آنسو بہتے تھے۔ تو قرآن سنتے ہوئے بھی آپ روتے تھے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی آپ روتے تھے۔ ایک رات تو آپ نے ایک آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو ساڑ دے، مار دے، جلا دے، جو مرضی کر، بخش دے گا تو بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ تو جنت میں ڈال دے تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو سب کو دوزخ میں ڈال دے تو تیرا ہی سرمایہ سارا، جو مرضی کر۔ بس اس چیز کو آپ نے جب پڑھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، وہ بس کہتے ہیں کہ اس آیت کو آپ نے ساری رات پڑھا اور ساری رات آپ روتے رہے۔ اور جب آپ روتے تھے تو وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، اور ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کے سینے سے ہر وقت وہ غم تھا، وہ خوف تھا، وہ ڈر تھا اللہ کا، تو آپ اتنا زیادہ روتے تھے۔ اور پھر حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج ساری رات رو کے گزار دی، کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور اللہ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا امتی امتی، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، میری امت کا بنے گا کیا؟ کیونکہ اس نبی نے دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، انہوں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، انہوں نے قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا کہ اس طرف تونی لگ دی ہے بندے نو، اس طرف سانپ مسلط ہوتا ہے، اس طرح وہ بچھو کاٹتا ہے، اگر میں چاہتا تو تمہیں بتا دیتا، دکھا دیتا، لیکن تم کمزور ہو، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ جاتے۔ کس کا
کا جی چاہتا اپنے جوان بیٹے کو قبر کے حوالے کرے، کہ اس کو پتہ ہے قبر کا عذاب اگر امت نے دیکھا ہوتا تو کوئی اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو قبر میں دفن ہی نہ کرتا۔ حضور فرماتے تھے تم جنگلوں میں اپنی عزیزوں کی لاشیں پھینک کے تو نکل جاتے کہ ہم قبر میں دفن نہیں کریں گے، اس لیے اس چیز کو ڈھانپ دیا گیا، نبی کو دکھایا گیا، عذاب قبر نبی کو دکھایا گیا، امت کو نہیں دکھایا گیا، جنت نبی کو دکھائی گئی، امت کو نہیں دکھائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات 6 سپارے پڑھے، 6 سپارے، 4 رکعت میں 6 سپارے۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، 2.5 پاروں کی سورت ہے، اور جب آپ پڑھتے تھے ترتیل سے پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی سورہ بقرہ پڑھی، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا جتنی سورہ بقرہ پڑھی، گھنٹوں لمبا سجدہ، گھنٹوں لمبا رکوع۔ پھر آل عمران دوسری رکعت میں پڑھ دیا آپ نے۔ آل عمران بھی بڑی سورت ہے، آل عمران جتنا پڑھنے میں ٹائم لگا رکوع میں اتنا ہی ٹائم لگا، دوسری رکعت بھی اتنی لمبی۔ تیسری رکعت میں پھر آپ نے سورۃ النساء پڑھ دی، وہ بھی لمبی سورت ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ آپ نے پڑھ دی۔ تو مطلب وہ پوری رات آپ روتے ہی رہے تھے۔ تو آپ کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا رونا عطا فرمایا تھا، رقۃ نوح، نوح علیہ السلام کا رونا۔